یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اس کی وجہ آج ضمنی الیکشن، پارٹی قیادت کے جو معاملات ہیں، استعفوں کے معاملے پر اور بڑے فیصلوں کا امکان ہے. اور اس کے علاوہ پاکستانیوں کی مسلسل جو امریکی سینیٹر سے ملاقاتیں، ایک بہت بڑی ہیئرنگ سماعت ہے اور کچھ کے نتائج بھی آ جانے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ معافی سے پچھتاوے کا اور شرمندگی تک کا سفر بھی جاری ہے. خان کی منت ترلا بھی جاری ہے. اور فیلڈ مارشل کی مدت ملازمت کی توسیع میں میڈیا، اخبارات مدت کا فیصلہ خود کیسے کر رہے ہیں؟ حکومت نوٹیفکیشن جاری کرنے سے کیوں اعتراض کر رہی ہے؟ کرپٹ شخصیات اور جو مارشل لا کا نظام، 12 صوبوں کا، ایجنسیوں کی نئی رپورٹس بھی، اور کمپنی نے آج اپنی دوسری وکٹ خود گرا دی. سہیل وڑائچ کے بعد انجینئر علی مرزا بھی گرفتار. اور یہ جو صوبوں کا معاملہ ہے وہ فیلڈ مارشل کی خواہش آگے سامنے کہ اگلا نظام کیا بنانے کی کوشش ہے. معیشت کا تسلسل کا جو بیڑا غرق ہوا، اب دبئی کی مزید پاکستان کی 8000 کمپنیوں کا نیا انکشاف، پاکستانی کرنسی 21% مزید گر گئی اور افغانستان کی کرنسی 21% مزید بڑھ بھی گئی. اور طیارہ اغوا کرنے والا آج 35 سال بعد پاکستان میں ایک رہائی بھی ہوئی ہے. لیکن سب سے پہلے خان کی جو بہنوں کی ملاقات، ظاہر اس کی تفصیلات تو وہ ملاقات کے بعد جو معاملہ ہے وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اصل اس وقت سوال یہ ہے کہ 6 مہینوں کے بعد عمران خان کی بہنوں کی ملاقات کیوں کروائے گی؟ اسٹیبلشمنٹ تو آپ کو پتہ ہے فی الحال تو یہ آفریدی پر ایک کیس ڈالیں گی، کہ پچھلے ہفتے پالیسی بنی تھی کہ اڈیالہ جیل سے خان کی جو ملاقاتوں میں عمران خان کی بہنوں کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی تھی کہ ہماری ملاقاتیں نہیں ہونی تھی اس لیے. لیکن سب جانتے ہیں کہ جنرل یہ آفریدی کی اتنی ضرورت نہیں، سوری چیف جسٹس کی، وہ یہ اس کی بات تو کوئی نہیں مانتا. اس وقت جو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے وہ معاملات 2 بڑے ہیں. ایک تو ظاہر ہے آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہوتی جو نومبر تک چلتی رہے گی جب تک نوٹیفکیشن وغیرہ نہیں آتے. اسٹیبلشمنٹ اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ اب یہ باقاعدہ انہیں خبریں یا تو عسکری ذرائع، حکومتی ذرائع، سیکیورٹی ذرائع، تحقیقاتی ذرائع ان سے جاری کرنی پڑ رہی ہیں. یہ آرمی چیف کی مدت ملازمت ختم نہیں ہوگی. یہ بڑا زور لگا رہے ہیں کہ تسلسل توسیع کا معاملہ طے پا چکا ہے کہ قانون سازی ہو چکی ہے جی کہ 5 سال پورے کریں گے تینوں سروسز چیف، کوئی قانونی اقدام کی ضرورت نہیں. اور یہ عسکری ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں چلائے گی کہ جی چائے کی پیالی میں طوفان ہے، نومبر میں ایکسٹینشن کا کوئی ایسا معاملہ نہیں. لیکن وہ اس پہ تو غالب کا وہ شعر ہے نا کہ گائے کی، غالب کا نہیں ہے شاید، گائے کی دم بے مقصد نہیں ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. طاقت میں بلا شبہ اس وقت دیکھیں فیلڈ مارشل تو ہواؤں میں، فضاؤں میں ہے، لیکن جس طرح غبارے میں ہوا بھری ہو اور آپ کو پتہ ہے ایک سوئی کا انتظار ہوتا ہے. پاکستان کے نظام میں ہم یہ بارہا دیکھ چکے ہیں کہ جب بھی کسی طاقتور کو یہ یقین ہو کہ میری کرسی سب سے مضبوط ہے، اسی وقت وہ کرسی نیچے سے کھینچی جاتی ہے. اور یہ اللہ کا نظام بھی ہے، کیونکہ طاقت اللہ کی، یہ تو صرف نوکریاں ہیں نا، یہ کوئی ان کے اقتدار شاہی خاندان تو نہیں ہے کہ باپ دادا کی جاگیر تو نہیں. نوکری کو پکا کرنے کے حالات بنائے جاتے ہیں اور حالات بڑے نازک ہیں. پہلے اعجاز الحق سے، سہیل وڑائچ سے، خواجہ آصف سے، ڈی جی ایس پی آر سے، ان سب لوگوں سے سخت معافی کے مطالبے آپ کو یاد ہوں گے. بات نہیں بنی، پھر کہا چلیں معافی نہ مانگے، ایسے ہی چھوڑ دیں. ابھی کسی نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ عمران خان اگر یہاں تک کہہ دیں کہ 9 مئی، او مائی گاڈ، تو مشکلات کم ہو جائیں گے. یہ معاملہ ادھر تک آ گیا کیونکہ فیس سیونگ چاہیے اور سیف ایگزٹ، یہ 2 چیزیں یاد رکھیں. انہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر عمران خان کی رہائی نہ ہو تو مشکلات ہیں، ملک نہیں چل رہا. طاقت تو موجود ہے لیکن ملک جیم ہے، معیشت جیم ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہے. اور اگر خان کو رہا کریں، وہ باہر آئے، تو پھر عمران خان کیا کریں گے؟ سوچ کیا ہوگی؟ یہ دیکھیں نومبر، جنوری یا 6 مہینے جو بھی آپ کہہ لیں، نظام تو ختم ہونا ہے. اب یہ مسئلہ اب اس نظام کا نہیں رہا، اب اگلے نظام کی سوچ ہے کہ وہ کیا ہوگا. یہ تو ختم ہونا ہی ہونا ہے. اب یہ آپشن جو رکھی جا رہی ہیں کہ یا تو مارشل لا نافذ کریں گے اگر یہ ایکسٹینشن کا معاملہ یہاں پہ نہیں بنتا، یا بنتا ہے، یا 12 صوبوں کا جو معاملہ. دیکھیں مارشل لا لگانے کے بعد یہ ہمیشہ ہر ڈکٹیٹر نے یہ کیا، احتساب کا جو نعرہ لگایا، اور اس میں جتنے بھی واردات میں اس کے ساتھ شامل لوگ تھے جو لوٹ مار کرپشن کرتے رہے، اس کا ساتھ دیتے رہے، وہ سارے کے سارے پہلے اس نے زیر عتاب لایا. یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا، ماضی میں 12 ہو چکا ہے. اسی لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ڈے رہے، میں آگے چل کے بتاتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کی ایک تاریخ ہے. یہ جس طرح ڈائن اور ناگن اپنے بچے کھاتی ہے، یہ کھاتے. یہ سہیل وڑائچ اور انجینئر مرزا یہ چند مسالے ہیں. نواز شریف زرداری کے ساتھ جو ہو چکا وہ جانتے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ نظام، یہ جو مدت ملازمت توسیع ہوتی ہیں، یہ کتنی خطرناک ہے. اب ان کی مجبوری یہ ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ چلے نا تو حکومت نہیں چل سکتی. خان ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، اور انہیں یہ سمجھ آ رہا ہے اقتدار میں تو ہم موجود ہیں، اسے کھینچ کے طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ کتنا عرصہ ہم کریں گے؟ ابھی جو آصف زرداری کے سندھ کو تقسیم کرنا، پنجاب کو تقسیم کرنا، صوبوں کا یہ جو 12 صوبوں کا معاملہ، اب تو ثبوت آ گئے. مصطفیٰ کمال نے کہہ دیا کہ یہ تو آرمی چیف کی رائے تھی. خود انہوں نے بزنس کمیونٹی میں 12 صوبوں کی بات کی. مصطفیٰ کمال کی جماعت، استحکام پارٹی، میاں عمر، یہ سارے جو فوج کے حامی بھی ہیں، آرمی چیف کے حامی، انہوں نے بولنا شروع کر دیا اس کے بعد. لیکن نون لیگ نے، رانا ثناء اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ایسا معاملہ نہیں چل رہا، ہم ایسا معاملہ تسلیم نہیں کریں گے. یہ تو میڈیا کی خبریں ہیں. اس نے کہا جی میڈیا کے پاس خبریں نہیں ہیں اس لیے وہ بول دیتے ہیں. آرمی چیف کے حوالے سے یہ جو بیان پنجاب میں اور سندھ میں ان کی سیاست کا اختتام ہے. مطلب 4 کی جگہ 12 وزیر اعلیٰ، ذرا سوچیں. وہی مشرف والا نظام ترکی سے لانے والا معاملہ. نون لیگ اور پیپلز پارٹی جانتے ہیں کہ ان کی حیثیت تو پہلے ہی عوام میں ختم ہو چکی ہے. یہ تو پھر مسلم لیگ کاف سے بھی نیچے گر جائیں گے. مدت ملازمت توسیع اسی لیے
نہیں دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب انہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کریں کیا. آصف زرداری کے پاس بہت بڑا جو کارڈ ہے وہی ملک ریاض کے ساتھ مل کے نمبر 2 کو طاقت دینے کی کوشش ہے. اب ہوگا کیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, یہ تو اللہ کو پتہ ہے کون کہاں رہے گا, کتنا عرصہ رہے گا. لیکن ادارے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو حقیقت بتاؤں, وہ بھی پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں, معیشت کے حالات دیکھتے ہیں, تو انہیں بھی سمجھ آتا ہے کہ ایک طرف افغانستان کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں چوتھے سال مضبوط ہو رہی ہے, 21% اضافہ, اور پاکستان کے روپے کی گراوٹ مسلسل نیچے جائی جا رہی ہے. اب وہ پاکستان کے حالات کو دیگر ممالک کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں, اپنے پڑوس میں دیکھتے ہیں, وہ ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ وہاں ماروتی کی گاڑیاں بھی الیکٹرک بن کے دنیا میں نئے نئے پلانٹ جو بنا رہے ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں حالات انہیں پتہ ہے کہ ان کے خزانے میں 32 ارب ڈالر فارن ریزرو میں پہنچے ہوئے ہیں. انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران ابھی 12-13 دن کی سب سے بڑی تاریخی جنگ لڑنے کے بعد بھی اس پوزیشن پر ہے کہ اس پر تمام اقتصادی پابندیاں اور وہ ملک بہترین چلا رہے ہیں, اور پاکستان کے حالات وہ دن بدن آپ کو پتہ ہے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. پھر اوپر سے جس فارم 47 کے ٹولے کے ساتھ مل کر وہ لائے, وہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں پتہ ہے. اب اس لیے آدھی سے زیادہ آبادی کو پاکستان سے غربت سے نیچے دیکھتے ہوئے تشویش تو ہوتی ہے کہ سارے ادارے جو ایک ایک کر کے تباہ ہو رہے ہیں. 480 ارب کا ڈالر کا جو قرضہ, اور پھر اندرونی قرضوں میں پھر بجلی, گیس, پیٹرول کی قیمتیں, سب سے بڑھ کر امن و امان کے حالات, ہر روز 3-4 فوجیوں کی شہادتیں, پاکستانیوں کی شہادتیں. لیکن وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں, کمزور ہیں, انہیں بھی حمایت چاہیے, انہیں بھی کوئی پیچھے کھڑا ہونے والا چاہیے, چاہے وہ عوام ہو, عدلیہ ہو, امریکہ ہو, عرب ریاست, کہیں نہ کہیں سے حمایت اور مدد چاہیے. چین کی چاہیے, اس کے بغیر ہی ہلنے پر تیار نہیں ہے, جس طرح پاکستان کی عوام ہے یا تحریک انصاف کی قیادت ہے. تو اس لیے انہیں جب تک حمایت نظر نہیں آئے گی اس وقت تک ہلیں گے نہیں, اور اس کے ان کی دیر کرنے کے نتائج پاکستان کو نقصان ہو رہے ہیں, بہت نقصان ہو رہے ہیں. اس وقت تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی تو پوری کوشش دائر اقتدار کو قائم رکھنا ہے. اب ان کی جو بظاہر چالیں اس میں سب سے بڑی چال ہے کہ تحریک انصاف کو مائنس کیا جائے. اب عمران خان کو تو مائنس کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے, اس میں بری طرح ناکام ہو گئے. یہ چاہتے ہیں اب تحریک انصاف کو کسی طرح ہم پہلے ختم کر لیں, اس کو مائنس کر لیں تاکہ جماعت نہ رہے کم از کم. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا, اس کی میں آپ کو بڑی دلیل سے بتاتا ہوں. تحریک انصاف کی قیادت کا تو ظاہر اپنا اس میں بہت بڑا قصور ہے, انہیں آپ بزدل کہہ لیں, کم ہمت کہہ لیں, کمپرومائز کہہ لیں. اس کا تو ثبوت یہ ہے کہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اڈیالہ جیل کے باہر آپ کیوں نہیں جاتے. میں نے بارہا پوچھا ان کے لوگوں سے, انہوں نے صاف کہا ہم نہیں جا سکتے, صاف دو ٹوک. میں نے کہا جو آپ پارلیمنٹ میں نشستیں جیت کر آئے ہوئے ہیں, آپ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, آپ منگل والے دن اڈیالہ جیل کے باہر کیوں نہیں 200 اکٹھے ہوتے, مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پہ کھڑے. انہوں نے کہا ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر وہ خان نے جو کہا آپ ڈٹ جائیں, ہٹ جائیں, وہ نعرہ آپ نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں ہم ہٹیں گے نہیں, یہ ایک جمہوری پارٹی ہے, ہم نے قربانیاں دی ہیں. اس چکر میں اس پر اسٹیبلشمنٹ کی تمام سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں. یہ لوگ راستہ چھوڑ دیں نا ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈٹ کے اس تحریک کو چلا سکتے ہیں, تو یہ معاملہ کب کا حل ہو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہٹیں گے. کیوں؟ انہیں جمہوریت سیاست کے نام پر اس کو پارٹی کو چلانا. اب انہیں حالانکہ پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں نہ جمہوریت ہے نہ سیاست ہے, یہ جنگی حالات ہیں. عمران خان نے تو جہاد قرار دیا اور یہ ہر ایک کے بس کا کام بھی نہیں. اب اسٹیبلشمنٹ نے ان کی اس بزدلی اور کم ہمتی کا فائدہ اٹھایا اور باریک وارداتیں ڈالی جو کامیاب ہوتی نہیں تھیں. اب دیکھیں انہوں نے پہلے کیا کیا, عمران خان کی بہنوں کی ملاقاتیں بند کی. پارٹی کے چند لوگ چن کر اپنی مرضی سے پیغام لے کر آتے تھے, وہ آدھی گفتگو بتاتے تھے, اور باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے رہنما وہ اپنے آپ کو سیاسی جمہوری سمجھتے ہیں. وہ پارلیمانی کمیٹی, سیاسی کمیٹی, کور کمیٹی, وہ کردار سمجھتے ہیں کہ ہم ووٹنگ کروائیں گے, جمہوری فیصلے کروائیں گے. اور وہ یہ سوچتے ہیں جی عمران خان کے پاس چونکہ معلومات نہیں ہیں تو فیصلے ہمیں خود کرنے چاہیے کیونکہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اب کون سی جمہوریت بھائی, کون سی پارٹی. اب تو بچے کو پتہ ہے کہ ان فیصلوں پر اکثریتی رائے لے کر آپ جمہوریت کا نام لگائیں, یہ نہیں ہو سکتا. جیسے سلامتی کی میٹنگ تھی, آپ کو یاد ہوگا آل پارٹیز کانفرنس میں, پاکستان انڈیا کے معاملے پہ سارے کے سارے جانے پر تیار تھے تحریک انصاف کے لوگ. اس ووٹنگ میں عمران خان نے حالانکہ کہا نہیں جانا, تو پھر سوشل میڈیا کا دباؤ روکے. مدنی ذخائر کا معاملہ بھی ایسے ہوا, ڈرون حملوں پر بھی ایسے ہوا, بجٹ پر ایسے ہوا, سینٹ الیکشن, ضمنی انتخابات, یہ اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی. اب یہ سارے کے سارے معاملات کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے, اور یہ کہتے ہیں عمران خان کے پاس معلومات نہیں, اس لیے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی بہنوں کی ملاقات رکواتی رہی اسی دوران. اب یہ جو ضمنی انتخاب کا معاملہ, آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا معاملہ تھا. حکومت ہے اس کو ظاہر ہے یہ انتخابات کو قانونی قرار دینا ہے, جائز قرار دینا اسٹیبلشمنٹ کے تحریک انصاف حصہ لے رہی ہے. دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کا اعلان کرے تو بہنوں کے ذریعے کریں تاکہ پارٹی کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں. پارٹی کے اندر لوگ لڑنا چاہتے ہیں الیکشن. اب سلمان اکرم راجہ کے استعفے کے متعلق بھی آپ نے کل جو لڑائی کا معاملہ وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. اب اس سارے معاملے میں تحریک انصاف کو الجھا کے یہ اندرونی سیاست کو, یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا فارمولہ چل رہا ہے. اور یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کے وہ رہنما جو پارلیمنٹ میں موجود ہے وہ یا تو بزدل ہیں یا کمپرومائز ہیں, کم ہمت ہے, اب جو مرضی نام دے دیں, میں انہیں کوئی ایسا لیبل نہیں دینا چاہتا. عمران خان کی بہنوں کی اب جو دیکھیں اس وقت کردار ہے, وہ ان کی رہائی کا معاملہ ہے. وہ اپنے بیٹوں کی, اپنے بھانجے کی خان کی رہائی کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ ایک مظلوم ماں, ایک بہن کی طرح علیمہ خان کھڑی ہیں. وہ جان بوجھ کر یہ سیاست میں ایسی پارٹی میں متنازع بنا کے ایک محاذ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. خان کی رہائی کی کاوش کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں.
پارٹی کے درمیان، عمران خان کے خاندان کے درمیان اختلافات کا یہ معاملہ، یہ وہی لوگ ہیں دیکھیں جو آل شریف و زرداری کے سامنے تو جانوروں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب تحریک انصاف کا معاملہ ہو، عمران خان کی بہنوں کا معاملہ ہو، تو پارٹی کے اندر رہنما بھی جمہوری بن جاتے ہیں، سیاسی بن جاتے ہیں، اور سارے اپنے آپ کو عمران خان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، پارٹی یاد آ جاتی ہے، سیاسی اقدار۔ اور دوسری طرف جو میڈیا کے لوگ ہیں، وہ جو ان کی باریک واردات ڈالتے ہیں، انہیں بھی آزادی اظہار رائے صحافت یاد آ رہی ہے، وہ بھول جاتے ہیں یہ سارے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو اصل مسلم لیگ جنہوں نے بنائی، اس کے بعد کتنی مسلم لیگ بنی، نون، جیم، زیڈ، کاف، لام، میم، نام، شین وغیرہ وغیرہ، لیکن مسلم لیگ ایک ہی تھی جو قائد اعظم کی تھی، محمد علی جناح کی۔ اسی طرح تحریک انصاف ایک ہی ہے عمران خان کی۔ عمران خان جو فیصلہ کریں گے عوام وہ تسلیم کریں، وہ غلط فیصلہ کریں، درست فیصلہ کریں، جمہوری فیصلہ کریں، غیر جمہوری فیصلہ کریں، جیل میں بیٹھ کے فیصلہ کریں، باہر کریں، آپ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، آپ خان کے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی موجودگی میں اگر وہ باہر ہوتے تو حالات مختلف ہوتے، لیکن آج حالات مختلف ہیں، اس لیے ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے۔ اب جو دوسرا معاملہ کہ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، عمران خان کو جو آج کتابیں ملی ہیں وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتاؤں گا، اس کے ساتھ انٹرنیشنل حالات بھی جڑے ہوئے ہیں، اور اس ویلاگ میں بڑی اہم چیزیں ہوں گی جو آج کتابوں کا معاملہ تھا۔ اب کیونکہ معلومات بہت ساری ہو سکتا ہے تیسرا ویلاگ بھی کروں، لیکن یہ اس وقت جو حالات آپ کو پتہ ہے جو جنگی حالات ہے، کیونکہ سیاست تو بڑی پیچھے رہ چکی ہے، سیاست تو عام طور پہ اختلاف ہوتا ہے عوام کی مینڈیٹ کا، ووٹ کا، آپ کو پتہ ہے جو ان چیزوں کا نام ہے۔ اب تو نہ سیاست ہو رہی ہے نہ جمہوریت ہو رہی ہے، ایک غدر مچی ہوئی ہے 1857 سے بھی زیادہ۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ حالات ہو رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ، 1857 کی جنگ آزادی میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ رانا ثناء اللہ کا گھر کا ایک صرف معاملہ دیکھیں، جسے متبرک قرار دے کے 59 لوگوں کو 10-10 سال کی ایک پرائیویٹ پبلک پراپرٹی پر، حالانکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے جو مسلمانوں سے بدلہ لیا، میرٹھ میں، دلی میں، کانپور میں، وہاں جنرل ہیو ویلر کے گھر کا محاصرہ ہوا تھا، انگریز خاندان کے لوگ بھی مارے گئے، اس کے باوجود انگریز اس وقت جو وائسرائے لارڈ کیننگ تھا، اس کے گھر کے باہر جو لوگ موجود تھے انہیں بھی 10-10 سال کی سزائیں نہیں دی جو رانا ثناء اللہ کے گھر کو دی ہیں۔ تو یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے اس وقت؟ اور اسٹیبلشمنٹ اب اپنے بچے بھی کھا رہی ہے۔ یہ انجینئر علی مرزا پر جو توہین مذہب کا کیس ڈالا، یہ بڑی خطرناک صورت ہے، یہ سب لوگوں کے لیے وارننگ ہے، یہ منیف فاروق، شاہد وغیرہ وغیرہ، یہ دیکھیں ڈائن یا ناگن جس طرح اپنے بچے کھاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے وہی کام کیا، پہلے سہیل بڑائچ کھا گئے پورے کا پورا، اب انجینئر علی مرزا۔ اب دیکھیں مذہبی فتووں میں انجینئر مرزا قابل آدمی، انہوں نے انجینئر کو بھی نہیں چھوڑا، اور وہ جن پر وہ آپ کو پتہ فتوے دیتے تھے، اب عام آدمی کی کیا اوقات رہ گئی ان حالات میں آپ کے سامنے ہی ہے، اگر انجینئر جیسے لوگوں کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا جی کہ مسیحی برادری کے حوالے سے اس نے کچھ ایسا کہا جو مسیحی برادری نے انکار کیا کہ ہم ایسا نہیں کہتے۔ میں بڑی احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ بڑا نازک پہلو ہے، ایک طرف مسیحی برادری کا دل بھی نہ دکھے، ظاہر ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، دوسری طرف یہ معاملہ بھی انجینئر والا کہ توہین کی بات بھی بتانی ہے، اب میں اس میں جان بوجھ کر کوئی ایسی چیز چھیڑنا نہیں چاہتا۔ اب انجینئر صاحب کے دیکھیں ایمان اور دین پر شک نہیں کرنا چاہیے، ان کے خلاف جو فتوے اب آ رہے ہیں، اور وہ بھی آرمی چیف کو خصوصی پیغام دیا جا رہا ہے کہ گرفتار کریں وہ تمام لوگ جن کے بارے میں انجینئر بڑی کھل کے گفتگو کرتا تھا، انہیں اب موقع مل گیا رگڑنے کا۔ فی الحال تو 3 MPO کے تحت انہیں حفاظتی تحویل میں لیا گیا، لیکن میرے خیال میں یہ جو جانے انجانے میں اس سے پہلے جو انجینئر صاحب نے وکیل ناموس رسالت عمران خان کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ تو انہیں آ رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، دیکھیں اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کے لیے روح مختص کی ہیں، تو عمران خان کے وہ تمام دشمن جان لیں کہ خان پر آپ سیاسی اعتبار سے جو آپ کا دل کرتا ہے کریں، لیکن یہ یاد رکھیں وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ لڑنے والا وکیل ہے، اللہ کے محبوب کا وکیل، تو جو بھی اسے دکھی کرے گا وہ اس کا نقصان ضرور اٹھائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یہ میرا ایمان ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت اللہ کو بڑی پیاری ہے، بہت پیاری ہے، اور یہ جو شخص اس کا تحفظ کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا، کسی بھی مسئلہ کا، اس کا احترام واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ وکیل ناموس رسالت ہے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمران خان، یہ سب جانتے ہیں، اس میں میں نے بڑی تفصیل سے عمران خان کی ذات پہ میں نے ریسرچ کی ہے۔ تو یہ جو لوگ دکھی کرتے ہیں خان کو یا ان جیسے لوگوں کو، ان کی بچت کوئی نہیں ہے، وہ آئیں گے اپنے اپنے سارے راستے میں۔ امریکہ سے کچھ معلومات وہ بھی آ رہی ہیں، وہاں پہ ہیئرنگ بہت بڑی ہونے والی ہے، اور ملاقاتیں جو سینیٹرز کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ابھی جو پچھلی ٹام لینٹوس کے کمیشن کی رپورٹ ہے وہ بھی اب جمع ہو گئی ہے، اور اس پہ بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کا آج یا کل میں بڑا ایک فیصلہ آنے والا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انٹرنیشنل دنیا میں بڑے اہم معاملات ہو رہے ہیں، لیکن اب چونکہ میرے پاس یہ وقت کم ہوتا ہے ویلاگ کا، میں کوئی گھنٹوں کا ویلاگ کر نہیں سکتا، تو کوشش کروں گا پھر شاید تیسرا ویلاگ بھی پاکستانی ٹائم صبح 9 بجے کے بعد شروع کر دوں، لیکن وہ پھر پتہ نہیں عوام لوگوں کی کتنی کیپیسٹی ہے، ایک ہی شکل آواز سن کے لوگ تنگ بھی پڑ جاتے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔